ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کسی کے لیے دعائے ضرر بھی فرمائی تھی؟ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے بد دعا بھی دی۔ آپ مجھے وہ واقعہ بتائیں گے؟ نجد ریگستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک قبیلے سے قاصد ملنے کے لیے آیا۔ اس نے پیارے آقا سے درخواست کی کہ ہمیں اسلام کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ان کی خواہش اور درخواست پر رسول اللہ نے 70 حافظ صحابہ کرام کو ان کے ساتھ روانہ کیا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ قیمتی جان اس کی ہوتی ہے جس نے قرآن حفظ کیا ہو۔ پھر کیا ہوا شیخ صاحب؟ منافق کی فطرت غداری سے کام لینا ہے۔ جب وہ حافظ القرآن وہاں پہنچے تو کفار کی شیطانی فوج ان کا انتظار کر رہی تھی۔ دستاویز دیکھے بغیر انہوں نے حافظوں کو قتل کر دیا۔ 70 حفاظ کو شہید کرنا اسلام کو بہت بڑا دھچکا پہنچانا تھا۔ کفار نے سب کو شہید کیا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو تمام مسلمانوں کے دل جل گئے اور وہ اپنے آنسو نہ روک سکے۔ یہ سب دیکھ کر کفار خوش ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا بڑا غم تھا۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کسی چیز کا اتنا غم نہیں ہوا جو ان حافظوں کی شہادت سے انہیں ملا۔ رسول اللہ نے ان حافظوں کے قاتلوں کے لیے صبح کی نماز کے بعد 1 ماہ تک ان کے نیست و نابود ہونے کی دعا کی، جس کو بد دعا سمجھتے ہیں۔ حیران ہوں، میں رحم کے ساتھ دعا کی توقع کر رہی تھی۔ ظالموں پر رحم کرنا مظلوموں کے ساتھ زیادتی ہے اسمیان سلطان۔ افسوس ہوا وہ انتقال کر گئے۔ حافظ شہید ہوئے تھے، ہمارے نبی نے ان کے لیے دعا کی تھی۔ یہ افسوس کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ حفاظ تھے اس لیے، اور حضور کے ساتھی بھی تھے، اسی لیے افسوس ہوا۔ اداس نہ ہو اسمیان سلطان، ہمارے لیے شہادت سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہوتا، اور اگر ڈر ہو تو صرف اس بات کا ہو کہ کہیں ہم منافق نہ ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت سے منہ پھیرنے اور ذلیل ہونے سے ڈرنا چاہیے۔